السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ پروردگار میرے علم میں اضافہ کر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 35 سے 43 تک کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کا خلاصہ، تشریح و تفسیر کے بارے میں۔ اور اس رکوع میں جو مضامین ہیں وہ اللہ سے قربت کے بارے میں ہے، چوری کی سزا کے بارے میں ہے، یہودیوں کی کثرت کے بارے میں ہے، حدود کے بارے میں علم ہے۔ اور میں نے آج کی اس گفتگو کو کرنے کے لیے جن تفاسیر کا میں نے حوالہ لیا ہے، میں لکھ دیا ہے۔ تدبر قرآن ہے، معرف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، آسان قرآن ہے، تفسیر عثمانی ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، اسلام 360، سارے وہ جو ہم اور آپ اس سے عادی ہیں، تو میں نے اس کا سہارا لیا ہے۔ تو پہلے آئیے ہم جو ہے تلاوت کر لیتے ہیں حسب دستور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير۔ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سماعون للكذب أكالون للسحت
وَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنَّا تَعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يُضِرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم. تو حسب روایت میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یقیناً جو لوگ کافر ہیں، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر روز قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ہرگز ان سے قبول نہ کی جائیں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا. اس بات کی خواہش کریں گے کہ دوزخ سے نکل آوے اور اس سے کبھی نہ نکلیں گے اور ان کو عذاب دائمی ہوگا. اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت، ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. یہ ان کے فعلوں کی سزا اور خدا کی طرف سے عبرت ہے، اور خدا زبردست صاحب حکمت ہے. پھر جو شخص توبہ کر لے اپنی ذاتی کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پہ توجہ فرما دیں گے. بے شک خدا تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت سب آسمانوں کی اور زمین کی؟ وہ جس کو چاہے سزا دیں، وہ جس کو چاہے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہ پوری قدرت ہے. اے پیغمبر، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتی ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہوئے، اور کچھ ان میں سے ہیں جو یہودی ہیں. ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے. صحیح باتوں کو ان کے مقامات میں ثابت ہونے کے بعد بھی بدل دیتے ہیں، اور ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا، اگر یہ نہ ملے تو اسے اعتراض کرنا. اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کے اختیار نہیں رکھتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. یہ لوگ غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، بڑے حرام کھانے والے ہیں. تو اگر یہ لوگ آپ کے پاس آویں تو خواہ آپ ان میں فیصلہ کر دیجئے یا ان کو ٹال دیجئے، اور اگر آپ ان کو ٹال ہی دیں گے تو ان کی مجال نہیں کہ آپ کو ذرہ بھی ضرر پہنچا سکیں. اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان میں سے عدل کے موافق فیصلہ کیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز اعتقاد والے نہیں ہیں. اب آپ کو ترجمہ سننے کے بعد اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں جو مختلف موضوعات ہیں وہ کیا ہیں. لیکن شروع کی جو 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں جو ہیں، اس میں بات ہو رہی ہے اللہ سے قربت کی. اس کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے کہ تقوی چاہیے، اطاعت، عبادت، جہاد کی ترغیب دی گئی ہے. ہم ڈسکس کریں گے اس میں کہ تقوی کیا ہے، جہاد کیا ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں،
اور اس میں یہی بتائیں گے جو لوگ یہ راستے اختیار نہیں کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی 3 آیتوں کے اندر ذکر ہو رہا ہے چوری کی سزا کا۔ تو اس میں کچھ وقت لوں گا، تھوڑا سا مثلاً ذکر کروں گا حدود کے حوالے سے بھی سزائیں جو ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اس زمانے کے شروع مدینہ میں جو حالات تھے، اس وقت جو یہودیوں کی خصلت تھی، اس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ اور آخر میں یہ حکم ہے کہ بھئی اگر تم جب فیصلہ کرو تو وہ قانون شریعت کے مطابق کرو۔ تو یہ ڈفرینٹ موضوعات ہیں اس کے اندر۔ آئیے اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ میں اس سے جو پہلی آیت ہے میں سمجھتا ہوں میرے حساب سے اس رکوع کی یہ سب سے اہم آیت ہے، آپ بھی اسے ایگری کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس سے اس تک پہنچنے کا ذریعہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو فی سبیلہ، اس کی راہ میں، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ جو تھا لفظی ترجمہ، اور جو ترجمہ ہے اس کا عوامی، اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں بازیابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو یہ جس کا موضوع ہے وہ ہے کہ یہ فلاح و کامیابی ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہاں اس کی رہنمائی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس آیت میں 3 بڑے اہم لفظ آئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے تقوی ہے، اتقوا اللہ۔ دوسرا لفظ جو ہے جو آیا ہے وہ وسیلہ ہے، اور تیسرا لفظ جو ہے جاہدو ہے۔ لفظ تقوی کے لفظی معنی جو ہیں عربی میں وہ ہے خود سے بچنا۔ جب جملہ کہا گیا اتقوا اللہ کا، تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں کہ اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے احکام توڑنے سے بچنا۔ اور بقول کے کہ تقوی جو ہے وہ بنیادی چیز ہے قربت الہی کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے وسیلہ۔ وسیلے کے بارے میں کافی ہمارے وہاں کنفیوژن ہے اس کے اندر، کیونکہ وسیلہ اردو میں بھی ہے۔ اردو میں وسیلے کے معنی ذریعے کے، یعنی کسی تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ، کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی پیر صاحب، مطلب کرنے والا، یہ اردو میں۔ لیکن عربی زبان میں وسیلے کے معنی قربت، کس طرح قریب آئیں۔ اور اس سلسلے میں تمام مفسرین نے وسیلے کے وہ معنی لیے ہیں جو سورہ اسراء میں آیا ہے، جس میں کہا گیا کہ جنہیں یہ لوگ پکارتے پھرتے ہیں، خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ بات بھی یہی ہے۔ تو یہاں جو مطلب بتایا ہے تمام مفسرین نے وہ کہ وسیلے سے یہاں مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے۔ تو جملہ جو ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نیک اعمال ہے۔ اچھا، حدیث میں وسیلے کا ذکر ہے، اور ہم ہر اذان کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، یہ کہ وسیلہ جنت میں ایک بہت ہی اعلیٰ منزل ہے جو دنیا میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اذان کے بعد میرے لیے خدا سے وہی مقام طلب کرو، تو اس مقام کا نام بھی وسیلہ ہے۔ جنت کی تمام منزلوں میں سب سے زیادہ عرش رحمان کے قریب وہ جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقامات میں قربت کی لحاظ سے سب سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہم رب ھذا التمہ، تو ہم بات کرتے ہیں آب محمدin وسیلتا و فضیلتا، یا اللہ اس کامل اعلان اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور ان کی فضیلت میں اضافہ فرما، ان کو مقام محمود پہ پہنچا جو تم نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ تو نیک
اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے میں چاہوں گا بات کرنا کہ کیا نیک بندوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے 3 حدیث ہیں جس میں 2 کو میں یہاں کوٹ کروں گا، اور یہ ہے کہ نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں کروانا. یہ فرق ہے کہ ان سے دعائیں کروانا، ان سے امید نہیں رکھنا کہ وہ کر دیں گے. دعائیں کروانا، اپنی حاجت کے لیے التجا کروانا جائز ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. پہلی حدیث میں نے یہاں کوٹ کی ہے، صحیح بخاری کی ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نام میں کے زمانے میں قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ آیا کرتے تھے تو پانی برساتا تھا. اب ہم اپنے نبی کریم کے چچا کا وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پہ پانی برسا، اور بارش اچھی خاصی ہوتی تھی. ایک اور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے شفا دے. نبی نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں یا تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں. تو اس نے کہا دعا ہی کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ جاؤ اچھی طرح وضو کر کے آؤ، 2 رکعتیں نماز پڑھو اور پھر یہ دعا مانگے. کیا دعا مانگے؟ حضور نے اس سے کہا اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تیری طرف توجہ کرتا ہوں. اے محمد، میں آپ کے ذریعے سے اپنی اس حاجت کے سلسلے میں اپنے رب کی طرف توجہ کرتا ہوں تاکہ وہ حاجت پوری ہو سکے. اے اللہ، نبی کی شفاعت میرے لیے قبول فرمائے. تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو کہ وسیلے طور پہ استعمال کرنا کہ وہ آپ کے لیے دعا کر سکیں. میں پھر یہ کہوں گا ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ وہ آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری کر سکیں گے. یہ بہت ضروری ہے. تیسرا لفظ جو اس میں آیا تھا، ایک تقویٰ تھا، دوسرا سبیل وسیلہ تھا، تیسرا جاہدو ہے. اچھا، جاہدو جو ہے وہ جدوجہد سے پورا واضح نہیں ہوتا ہے. اس کا صحیح مفہوم یہ ہے بقول مفسرین کے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں، جو ہم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی ہیں اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، تو ہم کو اگر پوری طرح اللہ کا بندہ نہیں بن کے رہنا نہیں چاہتی اور مجبور کرتی ہے کہ ہم کسی غیر اللہ کا بندہ بن جائیں، تو ان تمام قوتوں کے خلاف کشمکش کرنا اور جدوجہد کرنا یہ جہاد ہے. اب دیکھیے ہماری زندگی میں چاروں طرف سے ہم اس میں گرے ہوئے ہیں. ایک طرف تو ابلیس ہے جو ہمیں صبح شام جو ہے بہکاتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، اس کو لائے دنیا میں اسی لیے تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے. تو ایک تو مستقل ہم پہ یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے جس کا ہمارا سامنا ہے. دوسری طرف ہمارا اپنا نفس ہے. ہمیشہ ہمارا نفس اپنی آسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط جانب لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کے صحیح راستے سے ہمیں دور کرتا ہے. تیسری طرف اس ماحول میں ہم رہتے ہیں، بے انتہا انسان ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اس کے برخلاف ہیں، ہم کو لالچ دیتے ہیں، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ رشوت دیں، مجبور کرتے ہیں سفارش کرائیں. تو یہ جو صورتحال ہماری طرف ہے، یہ بھی ایک جو ہے ہماری طرف سے کوشش ہے. اور چوتھی طرف ہمارا نظام جو ہے، جو کہ وہ صحیح معنوں میں مذہبی نظام نہیں ہے، نہ سیاسی نظام، جو ہمیں مستقل جو ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم بغاوت کریں اللہ سے، اس کے راستے ہٹیں اپنے آسانی کے لیے اور وقتی فائدے کے لیے. تو یہ سارے حربے ہیں اور سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنا مطیع بنا لیں. تو لفظ جہاد جو ہے وہ اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد ہے ہر وہ کوشش، وہ جدوجہد جو خدا کے احکام کی پابندی، اس کی دین کی اقامت اور شریعت کی حفاظت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے. تو اب اس آیت میں
یہ چیز بڑی واضح ہو گئی کہ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اللہ سے قربت کے لیے جو ہے تقوی شرط ہے. یعنی سب سے پہلے اگر آپ چاہتی ہیں اللہ کے قریب آئیں تو سب سے پہلے وہ حرام چیزیں ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیے. جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے اس سے رک جائیں اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. اور اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں اس کا تقرب حاصل کرنا تو نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں اور اس کی راہ میں جد و جہد کریں. اس نیک اعمال کرنے کے لیے جو رکاوٹیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو خلاصہ اس آیت کا جو میں کہتا ہوں کہ بڑی اہم آیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو تو پہلی چیز تقوی ہے، شرط لازم ہے. اس کے بعد ہم نیک اعمال کو اپنا وسیلہ بنائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کریں. اگلی آیت میں اچھا اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پڑھی کس طریقے سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہاں دوسرا کیس ہے کہ جو لوگ اس پہ نہیں چلتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، یقیناً جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، لو ان لہم، اگر ہو ان کے پاس، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، وہ مثلہ معہ، اور اتنے ہی مزید ان کے ساتھ، لیفتدوا، تاکہ فدیہ کر دیں، بہی من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس عذاب جو ان کے پاس ہوگا اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ کے برابر ہے. اللہ کہتا ہے ما تقبل منہم، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور حکم یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عظیم ہے. تو ایسا ایک سوال کر سکتا ہوں جی بتائیے. اگر اجازت ہو تو؟ نہیں بتائیے، ریلیونٹ ہے پلیز ورنہ بات جی، ہے. بتائیے. وہ یہ آپ نے پیچھے اس میں کہا کہ وسیلے کے بارے میں جو آپ فرما رہے تھے جی کہ وسیلہ ہے، جائز ہے، کرنا جائز ہے. جی مجھے چلیے اس پہ وہ اعتراض نہیں ہے کہ جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز رہ گئی کہ جی. آپ وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کسی زندہ ہستی کی یا جس کا انتقال ہو گیا اس کی. یہ اس میں فرق پڑ جائے گا کہ آپ کہاں پر اکثر وسیلہ دعائیں اختیار کریں. ہم اکثر دعائیں مانگتے ہیں حضور کے وسیلے سے، مگر جو بنیادی بھی جو ہے ہم جس کا بھی بناتے ہیں وسیلہ اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ہماری حاجت دور کرے گا. ہم اس سے یہ کرتے ہیں کہ وہ دعا کرے ہمارے لیے اس کی شفاعت سے. اور وہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جب تک کی اجازت نہیں دے گا کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا. مطلب حضور بھی نہیں کر سکتے، حضور کا کبھی قول ہے. تو یہ تو اس میں میرا خیال وہ قید تو نہیں ہے کہ کوئی اگر موجود نہیں ہے، انتقال ہو گیا حضور کا، کہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، تو وہ شاید غلط بات ہے میری دانش میں. میں بات کر سکتا ہوں. بتائیے. یہ ابھی جو امن صاحب نے سوال کیا ہے اس کا جواب آپ بالکل پہلی حدیث میں دے چکے ہیں. یا یہ ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، ان سے بارش کی دعا کرنے کے لیے ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد ان کے قبر پہ جا کے نہیں مانگا، بلکہ گئے ابن عباس کے پاس، ان سے کہا کہ آپ دعا کریں. تو یہاں پہ یہ بالکل واضح بات ہو گئی کہ جو شخص اس دنیا میں نہیں ہے اس کو آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے. صحیح صحیح جو نہیں ہے اس اس کو کو آپ وسیلہ نہیں بنا سکتے. ہاں یہ ابن عباس ایسا رضی اللہ قرآن تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک وہیں تھا، ان صحیح. سے دعا کر لیتے. لیکن ارے بھائی ایک جی اور حدیث ہے جو میں نے کوٹ نہیں کی، ویسے عائشہ کے حوالے سے ہے. اس میں کچھ اس ٹائپ کی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ حضور کی قبر پہ جا کے، تو میں نے وہ جان بوجھ کی رکھی کہ میں خود کچھ کنوینس نہیں تھا. لیکن ایک حدیث ہے جو میں جی دوں گا آپ کو، لیکن میں آپ سے متفق ہوں. ٹھیک. ٹھیک. اچھا اب یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں. ایک منٹ انور اقبال جی بھائی. جی جی السلام علیکم. بس ہاں. یہ مجھے ایکچولی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے کہ نیک لوگوں سے دعا کرانے سے کیا 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 اس میں فرق ہے اپنے آپ دعا کرنے کے مقابلے میں؟ تو امید ہے کہ اللہ کے نیک بندے شاید اللہ ان کی سن لے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. میں کیونکہ مجھے جو پتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سانس کی رگ سے زیادہ قریب ہے، اور آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی.
सही सही सही। तो जब ये बात मुझे पता है कि अल्लाह ताला के मुझसे इतने करीब है और जो भी मैं दुआ मांगूंगा अल्लाह मियां उसे कबूल करेंगे, तो फिर नेक लोग उस दुआ को किस तरह एक्सेलरेट कर देंगे? आपका जुमला, दो जुमले हैं कि अल्लाह करीब है उससे दुआ मांगे, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जुमला जो है कि वो कबूल करे यकीनन, ये मकल सही नहीं है। ये तो उसने मर्जी मुझे है। जो पता है वो दुआ कोई भी आप मांगेंगे वो कबूल होगी अगर सही होगी दुआ, हाँ और सही तो सही मतलब ये है कि जायज दुआ होगी, सही तो सही। वो दुआ आपकी जरूर कबूल होगी, ये मेरा मानना है। तो और जो दुआ आपको यहाँ जिसके नताइज नहीं नजर आएंगे, वो क़यामत के दिन या आपके अमाल को बेहतर कर देगी दुआ, उस तरह यूज हो जाएगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं वो सही है, लेकिन मैं जो तो बात कर रहा फिर हूँ, जो है कि नेक आदमी मेरी इस दुआ में क्या ऐसी चीज कर देगा कि वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी? मेरे ख्याल में कि पहली बात तो ये है कि ये कुरान की और जगह आए थे हिसाब किताब के हवाले से कि रोज़ क़यामत को अल्लाह ताला जिससे कहेगा, इजाज़त देगा, वो उसके लिए शफात की दुआ कर सकता है। ये है कि नहीं, मतलब ये तो जाहिर है, जब ये कहा जा रहा है तो वो अल्लाह के नेक बंदे अगर हुजूर दुआ कर रहे हैं, तो जो कुरान में है मतलब ये, तो जाहिर है वो उनकी दुआ का मतलब जाहिर है वो मुकाम, वो उसका रिजल्ट तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर होगा मुकाबले किसी आम आदमी के। लेकिन आम आदमी की दुआ कबूल हो सकती है, ये सही है, मतलब बात सही नहीं, है। मेरा मानना है कि हुजूर की तो जाहिर है अब यहाँ हुजूर दुनिया में नहीं तशरीफ रखते, वो तो अब तो नेक लोगों की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ। हाँ और वैसे भी हम लोग कहते हैं दुआ में याद रखिएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि मेरी दुआ अल्लाह के दरबार में जो जब उसमें व्हील लग जाएंगे किसी नेक आदमी के, तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बात ये है ना कि मैं ये समझता हूँ कि कोई बंदा है अगर वो पूरी तौर के ऊपर ईमान में दाखिल है और वो सारे वो काम कर रहा है जो उसके कहे गए, उसके मुकाबले में एक वो बंदा है जो कि हमारा जैसा है, जो गलतियां करता है, मुकम्मल नहीं करता, तो दोनों के मांगने में और उनकी कबूलियत में कुछ तो फर्क होगा देने वाले के पास। नहीं, मुझे थोड़ा सा इसमें, खैर चलिए, मेरे मुझे पता नहीं कोई और मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मुझे मुझे मैं थोड़ा मैं सा। मैं कुछ अर्ज करूं शौकत साहब, इजाजत दो। दो बातें कहनी थी मुझे। पहली बात ये कि आपने शुरू में बिल्कुल ये फरमाया, और बहुत बिल्कुल सही फरमाया, कि हमने उर्दू का वसीला और अरबी का वसीला जो है उसमें हम उसकी वजह से हम गलत फहमी में शामिल हो गए, हमें गलत फहमी हो गई। तो वाज़े तौर पे ये समझ लें आप कि अरबी में जितने भी बड़े बड़े जो अहले कैलेंडर डायरी, अरे वो जो डिक्शनरी वाले जो लोग होते हैं, अहले लुगत जो हैं, उन यानी उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। ताबीन में से, तबा ताबीन के ज़माने में जितने भी अहले, यानी रागिब इस्फहानी उसमें शामिल हैं, उसमें आसमी साहब शामिल हैं, उन सब ने ये कहा है कि अरबी में इसके माने कुर्ब के हैं, जो आपने बहुत वेरी राइटली यू मेंशन। तो ये वसीले का लफ्ज जब मिला देते हैं आप उसमें, तो वहां से गलत फहमी शुरू हो जाती है। हमें वसीले का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए तर्जुमे में, हमें कुर्ब का ही लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो गलत फहमी पैदा ना हो जो इसकी, जो वसीले की वजह से होती है। और एक मिनट डब्बा 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 मैंने म्यूट कर दिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो ये बात थी। दूसरे ये कि जो इन्होंने जो बात कही है अनवर इकबाल साहब ने, कि तो हम जिंदों से तो किसी से भी, चाहे वो साहिब कैसा भी हो, मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे लिए दुआ फरमाइए, आप मुझसे कह सकते हैं कि वहीद भाई आप मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं रशीद साहब से कह सकता हूँ, आरिफ साहब से कह सकता हूँ, अमन भाई से कह सकता हूँ, किसी से भी मैं कहूँ, सब एक दूसरे के लिए दुआ करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पता नहीं अल्लाह किसकी बात कबूल कर ले, ठीक है ना। तो लेकिन किस ये बात, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई अगर आदमी आप समझते हैं कि भाई वो ज्यादा इबादत कर रहा है, उससे कहते, लेकिन मरे हुए लोगों से जो मौजूद नहीं है, बशमूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उसकी भी इसमें इन्होंने दिया है दरियाबादी साहब ने, कि कोई हमें सबूत नहीं मिलती कि सहाबा के ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद ताबईन में से, तबा ताबईन में से किसी ने भी दुआ जो है वो रसूलुल्लाह के कब्र की तरफ करके की हो। सब ने जब भी दुआ मांगी आसमान पे। तो काबे की तरफ दुआ, मुंह करके दुआ मांगी। तो फिर मेरे तो ख्याल में आरिफ साहब की जो लॉजिक है वो फिर यहाँ पर काम नहीं कर रही।
क्यों? आपने इसका अपोजिट कहा ना कि आप नहीं कर सकते। नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा है कि उन्होंने मुर्दों को ही कहा है मेरे ख्याल में। वही भाई कहा साहब जो तस्दीक वहीद भाई कीजिए। उन्होंने वही कहा जो वहीद भाई कह रहे हैं, क्योंकि दुआ फिर हुजूर से नहीं मांगी गई। दुआ जो मैंने हदीस पेश की थी हाँ उसमें बिल्कुल। देखिए कि इसमें हाँ, उन्होंने दुआ हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की वो वजह जिंदा थे उस वक्त। से जिंदा थे। जी, फिर वही वही बात है ये। वो ठीक बिल्कुल है, वही बात है। सही मुझे सही। इजाजत है कुछ ऐसे करने की? जी जी जाहिर बिल्कुल। है, जाहिर है। नहीं, अनवर इकबाल साहब का सवाल जो था, मेरे ख्याल से उसका जवाब किसी ने नहीं दिया है। जाहिर बात। मुर्दों के जरिए दुआ मांगने की बात उन्होंने की ही नहीं है। वो बात ये कह रहे हैं सीधे साधे से कि मैं निहायत इखलास के साथ दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, और मेरे मेरे पास ये रवायत मौजूद है कि अगर मैं खुलूस के साथ दुआ करूंगा तो अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल फरमाएंगे। अगर इस दुनिया में मुनासिब नहीं समझते तो आखिरत में मुझे उसका सवाब मिलेगा। दुआ की कबूलियत यकीनी है। बिल्कुल सही तो सही। अब जब ये कैफियत है तो किसी नेक आदमी से दुआ मैं क्यों करूँ, और मैं खुद क्यों ना करूँ? बुनियादी तौर पर उनका सवाल ये है। बिल्कुल सही, यही मैंने कहा। ठीक है ना? अच्छा, मैं इस सिलसिले में थोड़ी सी जो मेरी सूझबूझ जहां तक काम करती है वो ये है कि देखिए, मैं आपकी निगाह में कितना ही अच्छा और नेक आदमी क्यों ना हूं, अपनी जात से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। हर शख्स अपनी जात से वाकिफ है और अपनी कमजोरियों से भी वाकिफ है। तो मतलब ये हमेशा एहसास रहता है कि मैं गुनहगार आदमी, या अगर गुनहगार भी नहीं तो मैं इतना मुत्तकी आदमी नहीं हूँ, अल्लाह ताला के उतने हुकूक नहीं अदा कर पाता जितने होते हैं। तो शायद कोई मुझसे ज्यादा नेक आदमी अगर इस दुआ को कर दे तो वो ज्यादा कबूलियत मिल जाएगी उसे। सही। तो सिर्फ सिर्फ बुनियादी तौर पर सिर्फ इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अरे गारंटी किसी की नहीं है। ऋषि नहीं, साहब, मैं गारंटी तो किसी की हाँ नहीं है, हाँ बिल्कुल वैसे गारंटी किसी की नहीं है। सही सही सही। ठीक। एक हाँ छोटी सी बात और इसमें ऐड कर दूं, जो ऋषि साहब ने कहा है कि जब आप किसी और के लिए दुआ करते हैं अपने अलावा, तो वो आप एक अलग अलग से एक इखलास की बात कर रहे हैं, उसका दर्जा थोड़ा सा उससे ज्यादा होता है जो आप अपने लिए कर रहे होते हैं। सही, तो उसने हाँ उसका भी एलिमेंट है। ऐसा एक्चुअली मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो हम लोग भी एक दूसरे से कहते हैं दुआ कीजिएगा, और हम लोग करते भी हैं। लेकिन मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसमें एक कंडीशन है कि नेक आदमी और साले आदमी, वो उस कंडीशन में मुझे थोड़ा सा वो है कि कोई भी आदमी दुआ करे आपके लिए तो मेरे ख्याल में अल्लाह के हुजूर में तो जो साले आदमी है उसको तो अल्लाह ताला आखिरत में डे ऑफ जजमेंट में उसका रिवार्ड देंगे। और मुझे और आपको, अल्लाह करे जो भी जितने साले नजर आते हैं सब साले आदमी हो, लेकिन मुझे और आपको पता भी नहीं है कि कौन कितना साले है। तो मुझे जो है ना बेसिकली जो सिर्फ कहने का मकसद जो है मेरा ये है कि मेरी अपनी दुआ अपने खुलूस से मैंने की तो इज एज गुड एज एनीबडी एल्स प्रे फॉर मी। सही सही। या अगर आप इससे मुतमईन हैं तो बिल्कुल ठीक है अनवर भाई, बिल्कुल। अगर आप इस बात से बिल्कुल मुतमईन हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। मैं जज़ाकल्लाह जो बात कर रहा हूँ वो जज़ाकल्लाह। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर अगर इंसान को अपने बारे में ये गुमान हो कि मुझ में कमजोरियां हैं, मैं अल्लाह ताला के अहकामात की वैसे पाबंदी नहीं कर पाता जिस तरह से और नेक लोग कर लेते हैं, तो मैं किसी नेक आदमी से दुआ करवाता हूँ, शायद उसमें असर ज्यादा हो। भाई इतनी सी बात है। अगर आप मुतमईन हैं कि आप नहायत खुलूस के साथ दुआ कर रहे हैं, अगर आप मुतमईन हैं कि आपकी आपकी तबीयत और आपके मिजाज में जो नेकी है वो ऐसी है कि अल्लाह ताला उसे कबूल फरमा लेंगे, तो कोई जरूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। मैं इसको समझ जी तारिक भाई, तारिक हुसैन साहब। हेलो जी। ये रशीद साहब ने जो कहा है वो तो बात सही है। अल्लाह हर एक को जानता है, अल्लाह हर एक को जानता है, उसकी सब चीज़ों से वाकिफ है, उसको पता है कि क्या क्या चीज़ है। ये जो इन्होंने जो सवाल किया है कि और लोगों से दुआ क्यों करवाते हैं, हमने तो दुआ कर ली, और लोगों से दुआ इसलिए करवाते हैं कि एक एक शख्स ने दुआ करी तो एक बात होगी, दो शख्स ने दुआ करी तो दूसरी बात होगी, दुआ और अगर करी नहीं, दुआ की। दुआ की करी। अगर दो लोगों ने दुआ की तो और बात होगी, अगर और ज्यादा लोगों ने दुआ की तो और भी बात होगी। हम लोग हमेशा जब भी दुआ करते हैं, अगर नमाज में जाके हम कहते हैं कि दुआ करने, क्यों कहते हैं? कि बहुत सारे लोगों से वही चीज दुआ होती है
آپ نے تو اپنے طور پہ دعا کر لی، اللہ آپ کو جانتا بھی ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، لیکن اور لوگوں نے دعا کر لی تو چانسز یہ ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کا حاجت روائی ہو جائے گی. میں یہ بہت کہتا اچھا پوائنٹ ہے، بہت اچھا پوائنٹ ہے. تو میں اس کو آگے بڑھاؤں گے. دیکھیے وسیلے کے بعد جو کہ وہ بنیادی ہوئی بات جو وہی صاحب نے کہی، قرآن بڑا کلیئر کہتا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ نیک اعمال ہے، وسیلہ دعا ہوا نہیں ہے کہ تو آپ کریں کوئی کرے. اگر آپ اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے. پہلی شرط کی تقوی ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے. وہ ایکچولی بات یہاں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بات طارق صاحب نے پھر ٹویسٹ کر دی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے لوگ دعا نہ کریں. میرا صرف یہ تھا کہ میں اکیلا دعا کر رہا ہوں، اس کی بات میں کر رہا ہوں، اور میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھ سے یہ کہا جائے کہ وہ اگر کوئی نیک آدمی دعا کریں گے تو زیادہ قبول ہوگی. 1 to 1 والی بات ہے، میں اجتماعی دعا کی بات لیکن نہیں نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کرتا. کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کہ نیک آدمی سے دعا کرائیں قبول ہوگی. میں نے 2 حدیث پیش کی کہ کسی کے حوالے سے دعا کرنا جو ہے زندہ آدمی سے وہ ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، بس یہ میں نے کہا. میرے خیال میں ہو گیا کافی. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی آیت جو میں بات کر رہا تھا جس میں تھا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے زمین میں ہے اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی تاکہ وہ اس کا فدیہ دے سکے تو قیامت کے دن عذاب سے وہ چھوٹ نہیں پائیں گے، ان کا فدیہ قبول نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو مقصد کہنے کی یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اچھے اعمال نیک اعمال کے علاوہ کوئی طریقہ ہو جائے کہ مزاروں میں جا کے چادریں چڑھا کے خیرات ویرات دے دلا کے اپنا عمرے کر کے اپنا جو آپ کو ہو جائے کامیابی، تو مشکل ہے. اصل چیز جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی تو مین چیز تقوی، اس کے بعد ابتداء وسیلہ یعنی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشش یعنی نیک اعمال اور اللہ کے راہ میں جہاد تاکہ آپ نیک اعمال کر سکیں. وہ کام آئے گی آپ کے. یہ باقی کوئی رشوت فرائی کی چیز جو ہے وہ کام نہیں آئے گی چیز. اس کے بعد کی جو آیت ہے اسی کے حوالے سے اس میں شوکت بھائی میں تھوڑا سا اتنا اضافہ کر دوں بتائیے. کہ یہ بات قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی کم سے کم 2 جگہ تو میرے ذہن میں ہے. سورہ عبسہ میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو دے دیں گے، اور اس کے ساتھ مطلب اس کے باوجود مطلب یہ کہ یہ کافی نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے سورہ معارج میں بھی ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. یعنی بھائی بہن بیٹی ان تمام رشتہ داروں کو، بلکہ ساری دنیا کو آپ فدیے میں اگر دے دیں تو بھی وہاں اس کی قبولیت نہیں ہے. وہی بات یہاں پہ یہاں تھوڑا سا مطلب اجمالی طور پہ کہا ہے، وہاں ان 2 جگہوں پہ تفصیل سے ایک چیز الگ بیان کرتی ہے. یہ کہا کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس میں آپ کے عزیز بھی ہیں، سامان بھی ہے، اور اس کے برابر بھی چیزوں دونوں جمع کرنے. نہیں یہاں اس میں وہی میں کہا کہ اس میں یہاں پہ سب کو شامل کر لیا ہے ایک لفظ میں. جی ہاں صحیح بات. وہاں ان چیزوں کی تھوڑی سی الگ الگ وضاحت کرتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، موضوع وہی ہے. اب اسی سلسلے میں آگے بات یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ہے یریدون یریدون وہ چاہیں گے یخرجوا کہ نکل جائیں من النار آگ سے، وما ہم مگر وہ نہیں بخارجین فیہا نکل پائیں گے، ولہم عذاب مقیم ان کے لیے ہوگا ہمیشہ رہنے والا عذاب. تو یہاں کے اوپر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو ان کا عذاب ہے وہ دائمی ہے، وہ اس میں مستقل رہیں گے. مطلب کہ اچھا اس میں سے ایک چیز جو ہے کہ تو یہاں کہا کہ وہ کفار کے بارے میں کہ وہ چاہیں گے کہ آگ سے کسی طرح نکل جائیں لیکن نکل نہیں پائیں گے، ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، مطلب دائمی عذاب ہے ان کے لیے. اچھا یہاں ذکر ہے کافروں کا. کئی احادیث ہیں اویلیبل جس میں یہ ہے کہ بہت سے گناہگار مومن ایک مدت تک دوزخ میں رہ کر پھر نکالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی فضل و رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ آیت
حدیث کے خلاف نہیں، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کفار کی مطلب، لیکن کفار جو ہیں وہ دائمی طور پہ رہیں گے. اب اگلا موضوع جو ہے وہ ڈفرینٹ موضوع ہے، وہ چوری کے بارے میں ہے، اور میں پڑھتا ہوں کہ وَالسَّارِقُ اور چور مرد، وَالسَّارِقَةُ اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا کاٹ دو ہاتھ ان دونوں کے، جزاؤ بما کسبا یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، نکالن من اللہ عبرتناک سزا کے طور پہ اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز الحکیم اللہ ہر چیز پہ غالب کامل ہے. مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ اور جو مرد اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، ان کے کیے کی یہ ان کے کیے کی پاداش ہے سوری، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پر ہے. اللہ غالب اور حکیم ہے. یہ ایک کتاب ہے، آپ لوگ واقف ہوں گے ہوگا، اسباب نزول، جو لکھی ہے علی ابن احمد الواحدی نے 468 ہجری میں، جس میں یہ کتاب جو ہے اس میں قرآن کی مختلف آیتوں کی شان نزول بیان کی گئی ہے. یہ آیت جو ہے کس موقع پہ نازل ہوئی، کتاب مشہور کتاب ہے یہ. تو اس کتاب میں یہ حوالہ دیا گیا تھا کہ یہ کس موقع کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو واقعہ آپ سن چکے ہیں، میں آگے اس کو اور وضاحت کر دوں گا. چوری کا واقعہ تھا چیز ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں چور کی سزا متعین کی جا رہی ہے. یہ خیال ہے، اچھا اب یعنی قرآن نے خود نے متعین کر دیا ہے سزا چوری کی، اور اس میں جو وجہ بتائی گئی ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی، وہ دو وجوہات ہیں. ہاتھ کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ جرم کی سزا ہے جس میں کہا، اور دوسرا لفظ ہوا ہے نکال. نکال کے معنی ہے کسی کو ایسی سزا دینا جو کہ عبرتناک ہو، کیونکہ اسلامی نظام کے اندر سزا کا ایک بنیادی، ایک تو جو سزائیں حدود ابھی بات کروں گا میں ہے سخت، لیکن اس کا بنیادی وجہ جو ہے کہ وہ ہے باعث عبرت، تاکہ اور لوگ نہ کر سکیں. لیکن سزائیں دینا اتنا آسان نہیں ہے. دوسری طرف تو یہ ہے کہ یہ جو چور کی سزا ہے یہ اس لیے ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی ایک تو جرم اور دوسرا لوگ عبرت پکڑیں. اچھا اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فقہ کے اندر جو ہے بعض چیزوں پہ اتفاق ہے، بعضوں پہ اتفاق نہیں ہے. یہ فقہ نے پہلی بات تو یہ کہ دونوں ہاتھ نہیں، ایک ہاتھ کاٹا جائے گا جس پہ سب کا اتفاق ہے کہ پہلی چوری پہ سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جو جہاں پہ اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ چوری کی کم سے کم نصاب کیا ہے، کم سے کم چوری کہتے کس کو ہیں، اس پہ اختلاف ہے. تو ہم اس بحث پہ نہیں جانا چاہتے. فقہ کی طور کے اوپر اس میں فرق ہے، مختلف آ رہا ہے اس کے اندر یہ کہ چوری کی مال کی حد کیا ہے اور چوری کہتے کس کو ہوں، سامان کہاں رکھا ہو کہاں نہیں رکھا ہو، میں اس پہ نہیں جاتا. لیکن سب سے اہم بات ہے کہ اس کا سزا کا اطلاق بہت مشکل ہے. آپ سزا نہیں دے سکتے کہ اگر اس میں رتی برابر بھی شبہ ہو جائے، رتی برابر شبہ ہو جائے تو آپ حد نافذ نہیں کر سکتے. میں بھی اس کو آگے ایکسپلین کروں گا. یہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا اسلام سے پہلے بھی تھی، اس سے پہلے بھی تھی واقف. اب آگے بات آ رہی ہے کہ توبہ کا مطلب، جس میں یہ کہا گیا ہے فمن تابا، پھر جس نے توبہ کی، من بعد ہی ظلم ہی اپنے ظلم کے بعد، وہ اصلاح اور اصلاح کر لی، وَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ تو بے شک اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اس کی. ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ جس نے بھی توبہ کر لی ہے اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اچھا یہ جو توبہ والی بات ہے، اس میں توبہ کرنے سے جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوتی ہے. جو دنیا کا قانون ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. توبہ کرنے سے اللہ کے وہاں جو گناہ ہے اس کی سزا جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے. تو اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے مطابق چور کی سزا
توبہ سے معافی نہیں ہوتی، چاہے وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے یا اس کو. تو توبہ کا اثر جو ہے وہ آخرت میں جاری ہوگا. جبکہ اس سے پچھلے رکوع میں جب پڑھ رہے تھے تو وہاں سزا تھی ڈاکے کے بارے میں. اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر ڈاکو یا وہ لوگ جو باقی لوگ ہیں اگر پکڑنے سے پہلے وہ سرنڈر کر دیں اور معافی مانگ لیں تو ان کی دنیاوی سزا جو ہے جو ہاتھ ان کی کاٹنے کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخری سزا ختم نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ چوری کیس میں فقہ کا یہ ہے کہ وہ سزا دنیا والی جو ہاتھ کاٹنے والی وہ ختم نہیں ہوتی ہے، وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے. یہ تو یہ اچھا، اب میں جیسے تھوڑا سا وقت لوں گا حدود کے بارے میں، کیونکہ یہ بات آ گئی تھی پہلے ہو چکی تھی کہ دیکھیے جرائم کی سزائیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، آپ سب واقف ہیں. ایک ہے حدود، ایک ہے قصاص، ایک ہے تعزیرات. قرآن کریم نے جن جرائم کی سزا کو بطور حق اللہ یعنی اللہ کی طرف سے متعین کر کے جاری کیا ہے ان کو حدود کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے. اور جن کو بطور حق العبد بندے کے حق کے طور پہ جاری کیا ہے ان کو قصاص کہتے ہیں. اور جن جرائم کی سزا کا تعین نہیں فرمایا گیا ہے قرآن میں اور حدیثوں میں تو وہ تعزیرات ہیں. یہ خیال ہے کہ شریعت اسلام میں حدود صرف 5 ہیں، ٹوٹل 5 ہیں، اور ان 5 جرموں کی سزائیں قرآن نے خود متعین کی ہے، جس کو ہم حد کہتے ہیں، جس کو کوئی آدمی چینج نہیں کر سکتا. کون کون سی ہیں؟ پہلی، ڈاکے کی سزا دائنا ہاتھ اور بایاں پاؤں، یہ ایک حد ہے. چوری کی سزا دائنا ہاتھ پہنچے سے اوپر تھے. تیسری، زنا کی سزا بعض صورتوں میں 100 کوڑے اور بعضوں میں سنگسار کر کے قتل کر دینا. چوتھی چیز، زنا کی جھوٹی تہمت لگانے پہ 100 کوڑے. اور 5ویں حد جو تھی وہ شرعی شراب پینے کی تھی، جو صحابہ کے زمانے میں 80 کوڑے مقرر کیے تھے. اچھا، یہ ان 5 کے علاوہ کوئی حد نہیں ہے. بظاہر یہ ساری سزائیں حدود کی بے انتہا سخت ہیں، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ظالمانہ ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا نفاذ کا قانون بے انتہا سخت ہے. ان میں سے کسی کو کسی کی کمی بیشی کی کسی حالت میں اجازت نہیں ہے. جو سزا ہے وہ سزا ہے، نہ کوئی اس کو معاف کر سکتا ہے. تو جو سزا جو سخت رکھی گئی ہیں وہاں اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس کی ایگزیکیوشن جو ہے تکمیل جرم یا تکمیل ثبوت کے لیے شرطیں بے انتہا کڑی ہیں. اگر ان شرائط میں سے کوئی بھی ایک منظور نہ ہو حد ساقط ہو جاتی ہے. اگر ذرا سے بھی شبہ ہو جائے اس کے اندر حد ساقط ہو جاتی ہے. تو کیونکہ اسلام کا قانون ایک ہے حدود التنزیات بالشبہات، یعنی حدود کو ادنا شبہ سے بھی ساقط کر دیا جائے گا. تو ہیں سخت، لیکن اس کو دینا ایگزیکیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ کو 100% شو ہونا چاہیے، کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، جب تو یہ لازم ہوگی، ورنہ یہ لاگو نہیں ہوگی. اگلی آیت جو ہے جو تو جنرل قسم کی آیت ہے کہ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہو، یہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمان کی اور زمین کی. یعذب من یشاء، عذاب دے جسے چاہے، وہ یغفر من یشاء، وہ بخش دے جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو لہٰذا یعنی اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، وہی ہے جس کو چاہے سزا دے، وہی ہے جس کو چاہے کیا کہتے ہیں کہ معاف کر دے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے. تو ایک عام تنبیہ ہے. تو یہ اس تنبیہ میں کہا گیا ہے کہ آسمان اور زمین میں سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہی جس کو چاہے سزا دے گا، وہی جس کو چاہے بخشے گا. کسی دوسرے کے لیے اس میں چوں چرا کرنے یا مداخلت کی گنجائش نہیں ہے. اس وجہ سے ہر ایک کا فرض ہے کہ ہر آدمی اللہ کے قانون کے تابع ہو اور اپنے کو اس کے حوالے کر دے. اب یہ اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں یہ دوسرا موضوع ہے جس میں ترجمہ میں پڑھتا ہوں، تو لمبا ترجمہ ہے. سر پوچھی تھی مجھے آپ سے، آپ دوسرے موضوع پہ موو ہونے سے پہلے کیا سوال لیں گے؟
نہیں اگر سوال اس سے ریلیٹڈ ہے صحیح ہے، ورنہ میں لوں گا بعد میں سوال. اگر جو میں نے بیان کیا ہے اس سے ریلیٹڈ یقینی، اور کچھ الگ تو ہے تو ہمایوں بھائی اور انور بھائی اگر اس سے ریلیٹڈ ہے تو ہاں پلیز گو بالکل. ہیڈ، ادروائز ویٹ. میں بعد میں بالکل لوں گا، سوال لوں گا یقیناً. میرا بہت سمپل سا ایک کلیریفیکیشن ہے، ڈفرنس بٹوین ڈاکہ ڈالنا اینڈ چوری کرنا. جی جی دیکھیے ڈاکہ ڈالنا اور فساد پھیلانا یہ پچھلی آپ تھے اس کے اندر تھے، رکوع کے اندر ہی اس کی آخری آیت تھی جس میں ذکر کیا گیا تھا کہ آپ نے ڈاکہ ڈالا. اب ڈاکہ اور چوری میں فرق ہے نا، مطلب ڈاکہ تو پورا گینگ پوری ایک الگ چیز ہے یہ، اور ان کی سزاؤں میں فرق ہے یہ. ایک آدمی بھی تو ڈاکہ ڈال سکتا ہے، گینگ ضروری نہیں. ہاں ہو سکتا ہے، مطلب میں آئی ڈونٹ تھنک کہ میں کوئی اس کا فقہی جواب دے سکتا ہوں کہ ڈاکہ کیا ہے اور چوری کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے، مطلب میرے ذہن میں صرف یہی آیا تھا کہ ڈاکہ ڈالتا ہے تو آدمی کچھ اٹھا کے لے جاتا ہے تو وہ بھی چوری ہوتی ہے، لیکن اگر کچھ اور اردو میں کچھ مطلب ڈفرینس ہے تو میں وہی کلیئر کرنا چاہ رہا یہ سوال پوچھے گا ندی صاحب سے. بنیادی طور پہ چوری کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص کا محفوظ مال جو ہے ہاں وہ اپنے قبضے میں کر لینا. یہ چوری میں بھی ہے، ڈاکے میں بھی ہے. اچھا یہ ڈیفائن کرنا ذرا تھا ہے، مطلب فقہی معاملہ کہ ڈاکہ کیا چوری کیا. کیونکہ اس کی جو سزائیں تھی وہ ڈفرینٹ تھی، اس لیے مجھے ذرا چاہ رہا تھا یہ سزائیں ڈفرینٹ نہیں ہیں. کہ ابھی انہوں نے بتائی نا اس کے اندر ڈفرینٹ سینس میں ہے کہ سزا جو ہے ان کی جو ہاتھ دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کاٹنا ہے، ان کا ہاتھ کاٹنا ہے، اس میں ڈاکو کی ہے. یہ کہ اگر اس نے پہلے ہی سرنڈر کر لیا پکڑنے سے پہلے اور اعتراف کر لیا، معافی مانگ لی، تو اس کی وہ سزا جو ہے ختم ہو جاتی ہے. یہاں چوری کی صورت کے اندر وہ سزا معاف نہیں، یہ ہے. ہاں وہی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکو میں لکھا تھا ڈاکو کی سزا یہ اور جی چوری کی سزا یہ، اس کو میں دیکھ سزائیں رہا تو ہیں دونوں کے الگ الگ. صحیح تھا. چلیے بہت شکریہ. میرا اس کے بعد سوال انور بھائی. جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے، اب اس میں جس آدمی کا ہاتھ کٹ گیا تو وہ اب اس قابل نہیں رہتا کہ فائنینشلی اپنی فیملی اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکے، اور ڈسیبلٹی سی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کہیں یہ احادیث میں یا قرآن شریف میں کہیں یہ ذکر ہے کہ ان کو کس طرح لک آفٹر کیا جائے؟ نہیں میں نے کہنا کہ جو حدود کے معاملے کے اندر جو پانچوں ہیں اس میں کوئی آدمی نہ کمی کر سکتا ہے نہ پیشی کر سکتا ہے. مطلب نہیں میں ایسی کمی پیشی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاتھ کٹ گیا اس کا، صحیح اس کے بعد اب وہ جو ہے وہ اب اس قابل نہیں رہا کہ اپنی فیملی کے لیے وہ کر سکے، سپورٹ کر سکے یا کما سکے. چوری میں تو ایک ہاتھ کٹتا ہے نا، دوسرا ہاں ہاتھ کٹتا ہے نا چوری کے اندر. اور دوسری سزا کا بنیادی مقصد جو ہے ناکا یعنی عبرت، کہ اور کسی کی ہمت نہ پڑے. نہیں وہ تو سب میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ سب نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آیا کوئی ایسی چیز ہے جس میں کہ اگر کسی کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ اس قابل نہیں رہا کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سپورٹ کر سکے فائنینشلی، تو اس کے لیے کچھ وہ وہ تو موجود ہے؟ میں عرض کروں کچھ. فرمائیے. وعلیکم السلام. یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ڈیٹرنٹ تھیری ہے، اسلامک تھیری ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ ایویڈنس بہت سخت چاہیے، تو ایسی سزائیں بہت کم ہوتی ہیں، اور ایسی اکا دکا چیز ہو گئی تو اس کے لیے دو، ایک تو بیت المال ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو ہی یہ سزا ہوگی، ورنہ تو ہوگی نہیں. اور ایسا ہو گیا تو پھر بیت المال ہے، اور پھر زکوٰۃ کا بھی ایک ونڈو ہے جس سے ان کی کفالت کی جا سکتی ہے. لیکن بہرکیف وہ یعنی اس کی فیملی تو سمپتی کے قابل ہوگی، لیکن وہ سمپتی اس کو تو عبرت کی بات ہے نا. لیکن اس کے لیے پروویژن، اسلامی شریعت میں پروویژن ہر چیز کے لیے، کیونکہ حکومت اسلامی ہے تو پھر بیت المال ہے، زکوٰۃ ہے اور صدقات ہے، تو اس میں کوئی کسی کو ایسے چھوڑا نہیں جاتا، کیونکہ اس میں بینکنگ اور انویسٹمنٹس اور سیونگز اور انٹرسٹ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس کے پاس بھی جو نا جو ضرورت سے زیادہ دولت ہے اس کے طریقے بتائے گئے اس کو استعمال کرنے کے، اور وہی اسلامی نظام ہے. اور وہ چونکہ ہم اس نظام میں نہیں رہتے، لہذا ہمیں ایک اسٹرینج سا چیز لگتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا. تھینک یو. ایک چیز سر میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، یہ ایک چیٹ پہ نصیر بھائی نے بھیجا ہے، سرقے کا مفہوم یا سرقہ یا سرقہ جو بھی ہے،
सरका किसी दूसरे का माल पोशीदा तरीके पर ले लेना चोरी कहलाता है। शरीयत इस्लामिया में सरके की दो किस्में हैं। एक वो सरका जिसकी सजा हद है, और दूसरा जिसकी सजा ताजीर है। जिस सरके पर सजा हद है उसकी दो किस्में हैं, सरका सुगरा छोटी चोरी, सरका कुबरा बड़ी चोरी। जजाकल्ला। मैंने जांच का जिक्र किया था कि इसमें मुख्तलिफ इख्तिलाफात हैं, और ये एक फ़िक़ही मसला है, और इसमें जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन बात उससे मुत्तफिक नहीं है। मतलब ये कि छोटी बड़ी चोरी में कि 10 दरहम है 12 दरहम है, लिहाजा मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता। बात ये है। नहीं, बहुत अच्छा क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा है, सही सही। साफ हो गई बात। चलिए मैं हाल में। लेकिन अब अगली आयत जो है, तर्जुमा ये है कि ए पैगंबर, जो लोग कुफ्र में जल्दी करते हैं, कुछ तो उनमें से हैं जो मुंह से कहते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन उनके दिल मोमिन नहीं है। और कुछ उनमें से जो यहूदी हैं, उनकी वजह से गमनाक ना होना, ये गलत बातें बनाने के लिए जासूसी करते फिरते हैं, और ऐसे लोगों के बहकाने के लिए जासूस बने हैं जो अभी तुम्हारे पास नहीं आए। सही बातों को उनके मकामात में साबित होने के बाद बदल देते हैं, और लोगों से कहते हैं अगर तुमको भी यही हुक्म मिले तो उसे कबूल कर लेना, अगर ना मिले तो उससे एतराज़ करना। अगर किसी को खुदा गुमराह करना चाहे तो उसके लिए तुम कुछ भी खुदा से हिदायत इख्तियार नहीं रखते। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को खुदा ने पाक करना नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया में जिल्लत है, आखिरत में बड़ा अज़ाब है। अच्छा, यहाँ पे ये जो सूरत हाल है, ये इसकी भी शायद नज़ूल जो है वो है कि मदीने में शुरू के ज़माने में एक वाक़या पेश आया था यहूदियों में, कत्ल और क़सास का, और एक वाक़या हुआ था जिना का। उसके हवाले से ये बात की गई है। बात ये है कि दरअसल जो यहूदी मुनाफिक थे, वो झूठ सुनने और कहने के आदी लोग थे, और इस आयत में उनकी मजम्मत की जा रही है उन लोगों की, कि जो हमेशा मतलब अपनी ज़ाती ख्वाहिशात नफसानी को अल्लाह के शरीयत पे मुकद्दम रखते थे, और अल्लाह की इताअत से निकल कर और रसूल की तरफ की बात मानने से निकल के भाग कर दौड़ते थे कुफ्र की तरफ। कुछ लोग उस ज़माने में ज़बानी दावे करते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनके दिल ईमान से खाली थे। सिर्फ मुनाफिकीन के बारे में कहा गया है कि मुनाफिकीन ज़बान के तो साफ थे, लेकिन दिल के खोटे थे। अच्छा, यहूदियों में यही थी शुरू के ज़माने में कि इस्लाम के दुश्मन थे, और ये लोग झूठ को मज़े मज़े से सुनते और दिल खोर कर कबूल कर लेते थे, और सच से भागते थे और नफरत करते थे। अच्छा, लोग आपकी मजलिस में नहीं आते थे, और वो जो यहाँ आते थे वो यहाँ की बातें वहाँ पहुँचाते थे, जासूसी करते थे, और ये बात को बदल देते थे कि बात कुछ और है, उसका मतलब कुछ और कह के उड़ाते थे। तो इनकी इन हरकत को देख कर नबी का दिल कुड़ता था, और ये कुड़ना बिल्कुल फितरी हमारा है। तो अल्लाह ताला यहाँ ये शाद का जो कहा जा रहा है कि आप रंजीदा ना हो, वो ये नहीं है, बल्कि असल मंशा ये है कि आप इनसे दिल शिकस्ता ना हो, हिम्मत ना हारें, सब्र के साथ अल्लाह की इस्लाही काम में लगे रहिए। ये लोग तो हैं इसी किस्म के, इस किस्म का इनका किरदार अखलाक है, लिहाजा इससे आप परेशान नहीं होगे। अच्छा, ये ख्याल है कि ये उस वक्त की आयत है जब यूँ मैं कहूँगा कि मदीने मुनव्वरा में इस्लामी रियासत पूरे तौर पे हमगीर इस्लामी हुकूमत फतेह मक्का के बाद हुई थी। उससे पहले हुकूमत नहीं थी, तो उस वक्त दो सिस्टम चल रहे थे, कि वहाँ दो निज़ाम चल रहे थे। अब होता ये था कि यहूदी हज़रात आते थे बाज़ औक़ात हुजूर के पास फैसले करवाने के लिए, इस उम्मीद पे कि शायद कुरान में उनकी सज़ाएँ आसान हो, कम हो, और मगर इस नियत से आते थे कि अगर वो हुजूर ने वो कहा जो हम सुनना चाहते हैं तो हम तो मान लेंगे, और वो कहा कि जो कि हमारे उसके अंदर है तो हम उसको नहीं मानेंगे। यहाँ जो मैंने कहा कि शायद नज़ूल ये है कि हुआ ये था कि खैबर के दो शादीशुदा यहूदी मर्द औरत ने जिना के लिया था। अरे, उसकी सज़ा तो रात मौजूद थी कि उनको संसार किया जाए। तो ये लोग जो थे, अच्छा, लेकिन उन्होंने उस सज़ा को चेंज करके ये कर दिया कि कोड़ों को सज़ा दो, मुंह काला करके शहर में घुमा दो। ये उन्होंने अपने तौर पर मॉडिफाई कर लिया था। उनका ख्याल था कि शायद कुरान में कुछ मामला हल्का हो, रियायत मिल जाए। तो ये लोग आए, ये खैबर के यहूदी मदीने में
میں آئے حضور کے پاس یہودیوں کو لے کر آپ کی خدمت میں کہ بھئی آپ فیصلہ کریں، کوئی اور فیصلہ کر دیں، اور اس نیت سے آئے کہ اگر نے حکم دیا سنگساری کا تو نہ ماننا، دوسرا کریں تو فوراً مان لینا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حکم جو ہے وہ یہ ہے. تو ہوا یہ جب یہ آئے تو آپ نے اس زمانے کے بڑے عالم ابن سوریہ کو قسم دی، اور حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ بہت بڑے یہودی عالم تھے ان سے پوچھا بھائی تورات میں کیا ہے. انہوں نے پول کھول دی کہ تورات میں تو یہی ہے، لیکن ہم نے کیا یہ ہے کہ جب یہ غریب لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو ہم سزا دیا کرتے تھے، اور کہ مالدار یہ عزت گرانے کا آدمی یہ حرکت کرے تو اسے کوڑے وغیرہ دے کے معاف کر دیا کرتے تھے. تو اس وقت یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی تھی. یہ انہی کا ذکر آگے ہو رہا ہے کہ اس کے رات یہ ہے کہ یہ جھوٹ کے رسیہ اور پکے حرام خور ہیں، اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے معاملے کا فیصلہ کرو یا ٹال دو. اگر تم ان کو ٹال دو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، مگر جب فیصلہ کرو تو عدل انصاف کے مطابق کرو، کیونکہ اللہ جو ہے عدل پہ رہنے والوں کو دوست سمجھتا ہے. یہ تو یہ اس زمانے میں یہودیوں کی بہت بڑی خصلت تھی کہ جھوٹ غلط باتیں یہ سنایا کرتے تھے، اور تورات کی کھلی خلاف ورزی کرتے تھے اور اس کی پیروی نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہودی اس وقت تک کی اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایا نہیں تھے. تو ان کے اپنے اندرونی معاملات میں ان کو اجازت تھی کہ فیصلے اپنے کروا لیں یا حضور کے پاس آ جائیں. تو یہ حرکتیں کرتے تھے، وہ آتے تھے اس امید پہ کہ بچ جائیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اگر تمہارے پاس آئیں فیصلہ کروانے تو تمہاری مرضی ہے، چاہو تو فیصلہ کرو چاہے ٹال دو. لیکن یہ شروع کے دور کی بات ہے. جب اسلام کا تسلط ہو گیا اور ریاست بن گئی تو قرآن کی ایک آیت آ گئی جسی میں سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ ان آکم بینہم بما انزل اللہ، یعنی ان کے معاملات کا فیصلہ قانون شریعت کے مطابق کر دو. تو مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے اب جو حضور کو حکم دیا گیا کیونکہ اسلامی ریاست قائم ہو گئی تھی تو اب ہر فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا چاہیے. یہ آخری آیت جو ہے جس میں اللہ نے ان کی پول کھول دی ہے، یہ بتا کہ یہ ہے کیا اصل میں کہ اے نبی یہ لوگ آپ کو کیسے حاکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر بھی اس سے اگر ردگاری کریں تو حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس تو کتاب تورات موجود ہے اور یہ صاحب علم ہے اور اپنے کو سمجھتے ہیں قابل، لیکن ان کی نیتی درستی نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب کو وہ مانتے تو ہیں، ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود آتے ہیں حضور کے پاس فیصلہ کروانے جس کی پیغمبر کی بشارت سے انکار بھی کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، اور یہ اصل میں ان کا اصل روگ ہے. حقیقت میں ان کا ایمان کسی پر بھی نہیں ہے، قرآن پر نہ آیا نہ تورات پہ. میں سمری پیش کر دوں میں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، جیسا سمجھا کیا ہے. دیکھیے ہم نے شروع کی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے تو نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ، کسی آدمی کو نہیں، کسی اور ذریعے کو نہیں، نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. اور تقویٰ جو ہے وہ قربت الہی کی بنیاد ہے کہ غلط چیزوں کو چھوڑ دو، صحیح چیزوں کو اپنا لو. یہ ہماری پہلی آیت تھی. باقی یہ دو آیتوں میں جو آیا کہ اگر آپ نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، تقوی کو اختیار نہیں کیا، نیک اعمال نہیں کیے، تو آپ اگر کسی دوسرے وسائل پہ اعتماد کر رہے ہیں، پیسے کی، رشوت سے، خاندان کے، اولادوں سے، کہ آپ کی معافی ہو جائے گی، تو وہ نہیں ہو پائے گا. جو عذاب ہے وہ دائمی عذاب ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو گنہگار مومن جو ہیں ایک مدت تک دوزخ میں رہ کے نکال لے جائیں گے. چیزیں چور کی سزا قرآن نے خود متعین کی ہے، اور حدود کی سزائیں جو ہیں صرف 5 ہیں، جس کا امپلیمنٹیشن اتنا آسان نہیں ہے، بے انتہا سخت ہے. پھر ایک بات کہی گئی کہ جس نے بھی توبہ کر لی اللہ معاف کرنے والا ہے. جس عمر میں چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جب بھی آپ توبہ کریں آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. اللہ سے آپ کو امید رہیں، توبہ کر لیں، اصلاح کریں. توبہ کے اصول ہیں کہ آپ پہلے اپنی غلطی کو مانیں،
उस पर शर्मिंदा हों, तहिया करें कि हम दोबारा नहीं करेंगे, उसकी पूरी पूरी कोशिश करें, और किसी के साथ आपने जाती की है उस जाति को पूरा कर दें, उससे माफ़ी मांग लें। और आखिर में जो बताया गया था ये वो सूरत हाल थी जो इस्लामी रियासत कायम होने से पहले की थी। यहूदी हमेशा झूठ बोलते थे, उनके उनके जो आलिम उलमा थे वो हमेशा तौरात की खिलाफ वर्जी करते थे, बदल देते थे, और वजह उसकी ये थी कि उनका ईमान किसी पर भी नहीं था, ना कुरान पे ना तौरात। अब आखिरी चीज़ कि भाई हासिल गुफ्तगू क्या है, क्या चीज़ हम इससे ले सकते हैं, इस पे लोग मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरी राय है। मैं समझता हूँ कि इस हुकूक की सबसे अहम आयत जो थी वो पहली आयत है, वही मैंने कहा ये हासिल गुफ्तगू है कि अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना चाहते हो तो नेक आमाल को वसीला बनाओ, उसकी कोशिश करो। तकवा बेसिक कंडीशन है, कामयाबी सिर्फ तकवे से, इब्तिगा वसीला वसीले नेक आमाल से, और जाद फिज़बिल्लाह यानी नेक आमाल करने के लिए जद्दोजहद से हासिल होती है, रिश्वत और फिदिये से नहीं हो सकती। तो ये थी, मैं आखिर में बस अपना ये गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ दो पुरानी दुआओं के साथ जिससे रिलेटेड है। पहली दुआ है वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मन, हम पढ़ते हैं दुआ ये मैं क्यों मैंने ली है कि ये जो सूरह तहा की आयत नंबर 114 है, इससे पहले जो आयत है 113 वो है कि जब हुजूर पे कुरान आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद उस वक्त ये अल्लाह ने रसूल को दुआ सिखाई कि तुम ये कहो कि इल्म इजाफा करे। हमारी भी यही कैफियत है कि हमारी नॉलेज जो है बहुत ही लिमिटेड है कुरान की, हम यहाँ आते हैं सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए भी कैफियत है कि वो दुआ जो अल्लाह ने रसूल को सिखाई हमको भी चाहिए, हम मांगे कि रब ज़िदनी इल्मन। और एक और दुआ जो इसे हमारे इल्मी महफिल के हवाले से है वो हज़रत इब्राहिम की दुआ है कि रब हबली हुक्मन वल वलजिकनी बिसालिहीन, कि ए मेरे रब मुझे कमाल इल्म अता फरमा और मुझे नेकियों के साथ शामिल फरमा। ये सूरह शोरा की दुआ आयत नंबर 183 है, और ये उस वक्त है कि मतलब हमारी जो इल्म है वो हमको नेक अमाल करने पे, नेकियां करने के ऊपर क्या कहते हैं कि हासिल कर सके। और ये दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो उन्होंने अपने जो फादर को दावत दी थी इस्लाम की, उस वक्त ये दुआ अल्लाह ताला ने उनको बताई थी कि ये दुआ आप मांगें। तो मैं इन दुआओं के साथ ख़त्म करता हूँ। आखिर में सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। शुक्रिया। 2-3 रिक्वेस्ट हैं कि अगर मेरे इस गुफ्तगू में कोई गलती हो गई हो तो हज़रात का इस्लाह कर दीजिए ताकि बात सही हो जाए। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो बता दीजिए ताकि पूरी हो जाए, और अगर कोई साहब इसमें इजाफा करना चाहें तो इजाफा कर ले ताकि बात मुकम्मल हो जाए। बहुत शुक्रिया। मैं पूछूंगा पहले ये